بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناک ٹی 4 پر خوش آمدید۔ میرے دوستو، عبادتوں کا مہینہ رمضان المبارک اور ماہ اپریل پاکستان کی سیاست میں ایسی ہلچل مچا کر گزرا کہ عمران خان کی 3.5 سالہ یا 4.25 سالہ حکومت کو جس طریقے سے انجام کو پہنچی، اس کے آفٹر شاک ابھی تک سنائی دے رہے ہیں۔ برکتوں کے مہینے میں سابق حکمرانوں نے جس انداز سے آئین شکنی کی، اسے پاکستان کی تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا جائے گا اور سیاہ باب کے طور پر بھی رکھا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی حکومت کے خلاف لائی جانے والی عدم اعتماد کی تاریخ کو ایک خود ساختہ خط کے ذریعے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر میرے عزیز دوستو، وطن عزیز میں پہلی بار اعلیٰ عدالتوں اور احمداروں نے جس طرح آئین کی اور قانون کی تابع داری کی، وہ ایک مثال تھی جسے آنے والے وقتوں تک بھی یاد رکھا جائے گا۔ اب سوچنے والی بات ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان ایک سازش کے لفظ کو لے کر پاکستان میں سیاست میں ہلچل مچا دی، اور یہ بھی سوچئے لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان تک کسی وزیر اعظم نے اپنی عینی مدت نہ پوری کر سکا اور اقتدار سے مرحومی کے ساتھ سابق وزیر اعظم ایک ہاتھ میں پکڑ کر ایسا پروپیگنڈا کیا، موجودہ حکومت اپنے دفاع پر آ اتری اور عمران خان کو عوامی سطح پر ان کو جو فائدہ پہنچا، اس وقت وہ پاکستان کا پاپولر شخص ہے، مگر اس کی دوسری طرف دیکھیں، آپ عالمی سطح پر جو پاکستان کے سفیر ہوں گے اور دنیا بھر میں مختلف حکومتوں کی ان کے اوپر نظر ہوگی، اور اب جیسے چند ماہ پہلے وزیر ہوا بازی نے پائلٹوں کے خلاف تقریر کر کے دنیا بھر میں پاکستان کی ایئر لائنز اور ان کے پائلٹوں کا عزت کا جلوس نکالا، اسی طرح سابق وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے سفراء کا دنیا میں ایسی عزت کا جلوس نکالا، اور پاکستان سالوں تک یہ زخم چاٹتا رہے گا، اور ایسی تقریریں کرنے کا خان صاحب کو ابھی یہ اندازہ نہیں کہ پاکستان کے سفیر ہر جگہ مشکوک نگاہوں یا شک بری نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں، اور جس خط کو عمران خان نے اپنی سیاسی حکمت عملی کے ساتھ 2-3 ہفتے چھپا کر رکھا، جب عدم اعتماد کی تاریخ
منظور ہوئی اور اس کے اگلے روز ہی یا چند روز بعد انہوں نے اسلام آباد میں جسے سے خطاب کرتے ہوئے فضا میں ایک خط لہرا دیا اور ساتھ ہی انہوں نے موجودہ حکومت یورپین امریکن حکومت پر تنت کے ایسے تیر چلاتے رہے اور پاکستان اب تک اپنی عزت بحال کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر اس کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت وطن عزیز کی فضا میں دو بیانیے گردش کر رہے ہیں۔ ایک بیانیہ سازش کا ہے، دوسرا بیانیہ خانہ جنگی کا ہے۔ عمران خان اور ان کے ساتھی اور فرزند راول پنڈی آپ سب جانتے ہوں گے، اس وقت وہ ملک میں خانہ جنگی کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ تقریریں کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اداروں کو اپنی گندی سیاست میں اس کو استعمال کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ یہ لوگ ملک اور اس کے اداروں کے خلاف نعرے بھی لگوا رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں عمران خان کے دھرنے سپانسرڈ تھے مگر اب کوئی بھی ان پر ہاتھ رکھ کر بدنامی نہیں خرید سکتا۔ پچھلے 4 سال میں ناکام طرز حکومت کے بعد اس وقت وفاق اور پنجاب میں بھی پی ٹی آئی پرویز الہی نے جس طرح آئین کے ساتھ کھلواڑ شکنی کی اور جلد آئین و قانون کے تحت انصاف لیا جانا چاہیے۔ اس میں سابق وزیر اعظم بھی ہیں، گورنر پنجاب بھی ہیں، صدر پاکستان بھی ہیں اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی ہے اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بھی ہے اور ان کے اوپر عین شکنی کا کیس چلانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے ایک ایسی حکمت اختیار کی کہ اداروں کو اپنے دباؤ میں لانے کے لیے الیکشن کمیشن پر تنقید کر کے اس سے بھی دباؤ میں لا رہا ہے۔ عدم اعتماد کی تاریخ کی کامیابی اور شکست کے بعد سابق وزیر اعظم پاکستان کو مسلسل کمزور کرنے میں لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی امریکی سازش ان کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سوچنے والی بات ہے، ایک آدمی 70 سال کی عمر کا ہے اور وہ رمضان المبارک میں بھی جھوٹ در جھوٹ بولتا اور رمضان المبارک کے بعد بھی جھوٹ در جھوٹ بولتا۔ اب اس نے ایک نیا اپنی پٹاری سے کوبرے کے بچے کو نکالا۔ اب اس نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا، مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے اور سازش میں شریک تمام ملزمان کے نام میں نے پہلے ہی ویڈیو میں ریکارڈ کر کے دے دیے اور اب نیا جھوٹ پہناتے ہوئے یہ کہا مجھے زہر دے دیا جائے گا اور وہ زہر ہارٹ اٹیک میں تبدیل ہو جائے گا، میری جان کو بہت خطرہ ہے۔ ایک میرے عزیز دوستو، اس نے میرا خیال ہے ساری عمر سچ کے نزدیک نہیں گیا ہوگا۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی کیا سوچ رہا ہوگا جو ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہہ کر آگے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی جھوٹ پر مبنی تقریر کرتا رہے اور جب اس نے پروٹیسٹ شروع کیا اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ابھی تک وہ ناکام ہے
اور اندرون ملک بیرون ملک پی ٹی آئی کے مظاہروں میں پاکستانی پاسپورٹ کو نظر آتش کرنا اور داروں کے خلاف نعرے بازی سے یہ ظاہر ہو رہا ہے شاید وہ کسی غیر ملکی کے کہنے پر یا غیر ملکی اشارے پر پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت سابق وزیر اعظم نے حکومت کے اوپر ایسا پریشر ڈالا ہوا ہے، حکومت کو یہ سوچنا چاہیے عمران خان کے ایسے زہریلے پروپیگنڈے کو کیسے ناکام کیا جا سکتا ہے جس نے ماضی میں سہاروں کی مدد طلب کرتے ہوئے دھرنے دیے، مگر اس بار اسلام آباد میں جو حکومتی استقبال کیا جائے گا میرا خیال ہے انہیں یہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ اور اس کے دوسری جانب ایک ایسی کبھی حرکت جو چند ہفتے پہلے مسجد نبوی میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے مدینہ منورہ میں عمران خان اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے ہدایت پر جو ان کے گواہی کے طور پر ان کے ویڈیو پیغامات ریکارڈ پر ہیں، جس کی روشنی میں انہوں نے یہ کبھی حرکت مسجد نبوی میں کی، اس مسجد نبوی میں آج تک کوئی اونچی آواز میں نہیں بولا، یہ الٹا انہیں گالیاں اور گالم گلوچ کرتے رہے۔ مسجد نبوی کا واقعہ جہالت کی شرمناک حرکت ہے اور عمران خان اور کتنی نفرت قوم میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ پاکستان اس وقت اپنے اندرونی بیرونی مشکلات سے زبردست دوچار ہے، اس میں ہمیں بہت ہی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ یوں سعودی عرب کے واقعے پر بیرون ملک میں بہت زیادہ بدنامی ہوئی، موجودہ حکومت کو بھی اس کی جانب توجہ دینا ہوگی تاکہ پاکستان کی بیرونی دنیا میں ریپوٹیشن اچھی ہو سکے، اور عوام کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس کے وزیروں کے کرپشن کی کیا حد مکائیں اور فرق گوگی کی کرپشن کے بارے میں عوام کو بھی بتانا ہوگا۔ اور میرے عزیز دوستو، حکومت کو فوری طور پر عوام کو مہنگائی کے حوالے سے زبردست ریلیف دینا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا چند ہفتوں کے اوپر ایک تجزیہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور آپ کے سامنے ہم نے صورتحال رکھی کہ کن باتوں سے پاکستان میں خدا نخواستہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ یہ ان کی بنیادی اجزاء ہوں گے جو اس وقت سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی جو اندرون ملک اور بیرون ملک میں نفرت، منافقت، گالم گلوچ اور ایک دوسرے سے نفرت اختیار کرنی چاہیے۔ دوستو، یہ اب سیاسی پارٹی کا مسئلہ نہیں، پی ٹی آئی اس وقت سیاسی فرقہ بن چکی ہے۔ اس کے اثرات آپ آنے والے چند ہفتوں، چند مہینوں یا چند سالوں میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ مضمون پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جاتے ہوئے اظہار خیال کرتے ہوئے راگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ٹن ٹن کریں تاکہ ہماری فریش ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔